ناظرین گرامی، آج ہم کرونا وائرس اور اس کے پیدا کیے ہوئے اثرات کا ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل بتانے سے پہلے نہایت ادب سے آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انسانی تاریخ کی یہ انوکھی وبا انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہوتی ہے۔ گویا اس سے بچنے کے لیے انسان کا انسان سے فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات اس کی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہو پاتی اور یہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ 3 لاکھ سے زائد افراد اس کی وجہ سے اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں بیمار پڑے ہیں۔ وہ معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے۔ لاکھوں افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بچ جانے والوں سے بہت کم ہے، لیکن جو بے یقینی اور خوف پیدا ہوا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ امریکہ اور یورپ تک لرز اٹھے ہیں اور لاکھوں اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ صنعتیں اور کاروبار بند ہو کر لاکھوں کروڑوں کی بے روزگاری کی خبر دے رہے ہیں۔ جہاں اس وبا کو محدود کیا جا چکا ہے، وہاں بھی کاروبار زندگی معمول کے مطابق نہیں چل پا رہا، جبکہ ہزاروں سائنسدان اس کی ویکسین تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ عالمی دوا ساز کمپنیاں بھی اس کی تیاری میں سرگرم ہیں۔ کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آئندہ چند ماہ میں کسی نہ کسی نتیجہ پر پہنچ جائے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ وہ جون کے آخر تک یہ بتا سکیں گے کہ ان کی دوا کس درجے کامیاب ہوگی۔ بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں یہ منصوبے بھی بنا رہی ہیں کہ ویکسین بڑے پیمانے پر کیسے تیار ہوگی اور اسے دنیا بھر میں کیسے پھیلایا جا سکے گا۔ بعض جگہ یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت کم سے کم ہو اور یہ محض ترقی یافتہ ممالک اور بااثر افراد تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ ناظرین گرامی، ہر انسان تک ویکسین پہنچانا کوئی ایک دن یا ایک ماہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آکسفورڈ گروپ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ویکسین کی تیاری کے بعد اسے سب سے پہلے ڈاکٹروں اور تمام طبی عملے کو فراہم کیا جائے تاکہ وہ محفوظ ہو کر متاثرین کا علاج کر سکیں۔ ڈاکٹروں کے بعد عمر رسیدہ افراد کو یہ ویکسین دینے کا سوچا جا رہا ہے۔ جب تک ویکسین دریافت نہیں ہوتی، دنیا کو اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور اسے محدود کرتے چلے جانا ہے۔ اس انفیکشن کا شکار ہونے والوں پر مختلف ادویات کے تجربے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنے پیاروں اور اپنی زندگی محفوظ کر سکیں۔ ہمیں کرونا کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ بارش میں کھڑے ہو کر گیلا ہونے سے نہیں بچا جا سکتا، اس لیے چھتری کے نیچے آنا ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ وائرس جلدی ختم ہو جائے تاکہ زندگی کا پہیہ چل سکے، کیونکہ زندگی جینے کا نام ہے، اسے رکنا نہیں چاہیے۔ آخر میں ہم اس شعر کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ زندگی جینے کے لیے ہے بہت، پر درد کم نہیں، ہنسانے والے ہیں بہت، پر رلانے والے کم نہیں۔